اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمولفات قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پہ مقرر ہوتے ہیں، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے، نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اس کی تفاسیر میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ آپ تک رکھتا ہوں کہ فقیر اور مسکین ملتے جلتے لفظ ہیں لغت کے اعتبار سے۔ بعض لوگوں نے دونوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر ضرورت سے کم ہو، اور بعض حضرات نے فرق اس کے برعکس بیان کیا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے حکم میں دونوں برابر ہیں، اور حکم یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا بنیادی ضرورت سے زیادہ سامان موجود نہ ہو، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ تفصیل کے لیے فقہ کی کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اسلامی حکومت کا ایک اہم کام یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ جمع کر کے مستحقین میں تقسیم کرے۔ اس غرض کے لیے جو اہل کار مقرر کیے جائیں، ان کی تنخواہ یا وظیفہ بھی زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے۔ اس سے مراد وہ نو مسلم ہیں جو ضرورت مند ہوں اور اس بات کی ضرورت محسوس کی جائے کہ ان کو اسلام پر جمع رکھنے کے لیے ان کی دلداری کی جانی چاہیے۔ اصطلاح میں ایسے لوگوں کو مؤلفۃ القلوب کہا جاتا ہے۔ جس زمانے میں غلامی کا رواج تھا، اس دور میں بعض غلاموں کے آقا ان سے یہ کہہ دیتے تھے کہ اگر تم اتنی رقم لا کر ہمیں دے دو تو تم آزاد ہو۔ ایسے غلاموں کو بھی آزادی حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا تھا۔ اس سے مراد وہ مقروض لوگ ہیں جن پر اتنا قرض ہو کہ ان کے اثاثے قرضے کی ادائیگی کے لیے کافی نہ ہوں، یا اگر وہ اپنے سارے اثاثے قرض میں دے دیں تو ان کے پاس نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال باقی نہ رہے۔ اللہ کے راستے کا لفظ قرآن کریم میں اکثر جہاد کے لیے استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس سے مراد وہ شخص ہے جو جہاد پر جانا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس سواری وغیرہ نہ ہو۔ بعض دوسرے حاجات مند لوگوں کو بھی فقہ نے اس حکم میں شامل کیا ہے۔ مثلا جس شخص پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن اب اس کے پاس اتنے پیسے نہ رہے ہوں کہ وہ حج کر سکے۔ مسافر سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس چاہے اپنے وطن میں نصاب کے برابر مال موجود ہو لیکن سفر میں اس کے پاس اتنے پیسے نہ رہے ہوں جن سے وہ اپنے سفر کی ضروریات پوری کر کے واپس وطن جا سکے۔ واضح رہے کہ زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف جو یہاں قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، ان کی بہت مختصر تشریح اوپر کی گئی ہے۔ عمل کے وقت کسی عالم سے سمجھ کر زکوٰۃ خرچ کرنی چاہیے، کیونکہ ان تمام مصارف میں شرعی احکام کی بہت سی تفصیلات ہیں جن کے ذکر کا یہاں موضوع نہیں ہے۔